ہر دور میں ہر دور کے حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا۔ جب ان کی نافرمانیوں اور کفر حد سے بڑھ گیا تو ان قوموں نے اپنے انبیاء کی تکذیب کی۔ بالآخر اللہ نے ان پر اپنا عذاب نازل کر دیا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا احوال بیان کروں گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو بھی اللہ نے ایک شہر میں بسنے والی قوم کی طرف بھیجا۔ یہ قوم صدوم نامی شہر میں آباد تھی۔ اس شہر کی باقیات آج بھی زمین پر موجود ہیں۔ یہ اردن اور شام کے بیچوں بیچ آباد تھا۔ اس شہر کی خوشحالی کے چرچے دور دور تک تھے۔ ہر طرف فراوانی تھی، اچھا غلہ ہوتا تھا، سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ لوگ دور دور سے اس علاقے کو دیکھنے اور لوگوں سے ملاقاتیں کرنے آتے اور مہینوں تک یہیں پڑے رہتے۔ اس بستی کے لوگ ان لوگوں سے تنگ آ گئے۔ آخرکار ایک دن شیطان بوڑھے شخص کی شکل میں ان کے پاس آیا اور کہا کہ میں تم کو ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ جس سے تم کو ان مہمانوں سے چھٹکارا مل سکتا ہے کہ تم اپنے مہمانوں کے ساتھ بد فعلی کیا کرو۔ لہٰذا یہ سلسلہ چلتا رہا اور پوری قوم اس بد فعلی کی انتہائی برے کام میں لت پت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا اور کہا کہ ان کو سمجھاؤ اور نصیحت کرو۔ جب یہ قوم باز نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان پر بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ یہ فرشتے تعداد میں 3 یا 4 تھے، مگر انتہائی حسین نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے قوم کو خبر کر دی۔ اس طرح وہ لوگ بدفعلی کے ارادے سے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو بہت پریشانی ہوئی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی قوم برے کاموں میں لت پت ہے اور ہر طرح کی نافرمانی کر رہی ہے اور ان پر بھی میرا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا مگر وہ نہ مانے اور دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، یہ بد فعلی چھوڑ دو، میں اپنی بیٹیاں تمہارے نکاح میں دیتا ہوں، مگر وہ لوگ نہ مانے۔ ان فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا آپ غم نہ کریں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، صبح ہوتے ہی اللہ کے عذاب ان پر نازل ہو جائے گا اور آپ میں سے کوئی بھی پیچھے نہ دیکھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر ان لوگوں کے سروں پر مارا تو وہ نابینا ہو گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کی آنکھیں سرے سے تھی ہی نہیں۔ صبح ہوتے ہی اللہ کے عذاب نے ان کو آ گھیرا۔ ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جس کو یہ لگنا تھا۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشی کی خبر لے کر آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دینے والے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے نافرمان ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہیں، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے بجز ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے ناخوش اور تنگ دل ہوئے۔ فرشتوں نے کہا کچھ خوف نہ کیجیے اور نہ رنج کیجیے، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے مگر آپ کی بیوی کے پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ ہم اس بستی کے رہنے والوں پر اس سبب سے کہ یہ بد کرداری کرتے رہے ہیں آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اور ہم نے سمجھنے والے لوگوں کے لیے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام ویلا تھا، وہ دراصل قوم کی جاسوسہ تھی۔ اسی نے حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر قوم کو دی اور یہ قوم کی خیر خواہ تھی۔ عذاب کی وجہ سے قوم چیخو پکار کرنے لگی تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک پتھر اس کے سر پر بھی آ لگا اور وہ اس طرح وہ بھی ان کے ساتھ ہلاک ہو گئی۔ امریکہ کے سائنسدانوں نے اس علاقے کو تلاش کر لیا ہے اور تحقیق کی ہے تو پتہ یہ چلا تھا یہ پتھر کسی دوسرے سیارے سے گرے تھے اور کوئی سیارہ دھماکے سے پھٹا تھا، اور یہاں اس علاقے میں پتھر ہی پتھر موجود ہیں۔ اس بات کی نشاندہی ہے کہ یہ پتھر نشان زدہ ہیں، یعنی کسی سیارے اور آسمان سے گرے ہیں۔ ناظرین،
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو جہاں رحمت کل عالمین کو اللہ نے فرمایا تھا کہ میں تمہاری قوم پر کوئی عذاب نہیں بھیجوں گا مگر ناراضگی ضرور ہوگی۔ تو آج کے مسلمانوں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ عذاب تو نہیں آئے گا مگر اللہ کی ناراضگی ہمیں طرح طرح کی آزمائشوں اور مشکلات میں مبتلا ضرور کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں پر رحم فرمائے اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ کو اسی طرح سے مفید اور معلوماتی ویڈیو ارسال کر سکوں۔ شکریہ۔